اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن گناہ کبیرہ سے ہم نے تمہیں روکا ہے اگر تم اس سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جتنے گناہ کبیرہ ہیں جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے اگر تم ان سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم خود ہی تمہارے کہے بغیر ہی تمہارے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں باعزت جگہ میں داخل کر دیں گے، وہ جنت ہے۔ گناہ کبیرہ سے تم بچ جاؤ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور پکی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ جو آدمی احتیاط پسند ہوتا ہے نا، وہ تو دیکھتا ہے کہ جتنے علماء جہاں کہیں بھی جس بات کو گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بچ جاؤں، وہ اپنے نہیں چلاتا۔ احتیاط پسند آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو محتاط نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نہیں جی فلاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، فلاں صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بھی گناہ نہیں ہے، ہاں دوسرے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں، یہ محتاط آدمی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو احتیاط پسند نہ سمجھے۔ احتیاط پسند تو وہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، مجھے بچ جانا چاہیے، میں بچ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام حرام کردہ چیزوں سے، گناہ کبیرہ سے، گناہوں سے تم بچ جاؤ، سب سے بڑے عابد تم ہوگے۔ بندگی کہتے کس کو ہیں؟ بندگی اس کو نہیں کہتے کہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ہائے 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 اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو بندگی نہیں کہتے۔ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی تمام منع کردہ چیزوں سے رک جائے، اور جن چیزوں پر آنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں پر آ جائے۔ اب وہ حرام چیزیں کون سی ہیں، وہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام الجرح والتعدیل، راویوں کی جرح کرتے ہیں، بڑے امام ہیں، انہوں نے گناہ کبیرہ کی پوری ایک لسٹ درج کی ہے اور گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لسٹ موجود ہے، آدمی اپنا جائزہ لے اس لسٹ کو دیکھ کر، قرآن حدیث کی روشنی میں 7 بڑے بڑے گناہ کبیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب وار، وہ 7 الموبقات السبع، محدثین ان گناہوں کو موبقات السبع، ہلاک کر دینے والے 7، ہلاک کر دینے والے 7، اس سے پہچانتے ہیں محدثین۔ نمبر 1 اس میں شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2 جادو، کوئی جادو کرے یا کروائے۔ نمبر 3 سود کھانا۔ نمبر 4 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5 میدان جنگ میں بھاگ جانا۔ نمبر 6 قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا۔ اور اس میں ایک نمبر 7 بھی ہے، وہ بھول سے رہ رہا ہے لیکن وہ بھی عام طور سے لوگ اس سے دور ہیں۔ تو ایک شرک ہو گیا، اس سے بچیں۔ شرک میں لوگ بہت سارے مبتلا ہیں، اتنے مبتلا ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے۔
یہ شرک ہے۔ تو شرک سے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں وہاں پہنچیں اور ہم مشرک بن کر وہاں حاضر ہو جائیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر ان یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہو سکتا ہے بے نمازی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر شرک کر کر وہاں پہنچا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ لہذا نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک۔ جی ہاں، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کے اندر اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو بندے بھی دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود رؤوف الرحیم فرمایا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ ہاں، جو چیز خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جیسے خالق، جیسے صمد، جیسے رحمان، ہاں علیم ہونا لوگ بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہیں اگر اس میں اگر کوئی کہے بھائی علیم ادھر آؤ، اچھا نہیں ہے یہ کہنا، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن کوئی کہے بھائی رحمان ادھر آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی عبد الصمد کو کہے بھائی صمد ادھر آؤ، یہ غلط ہے، کیونکہ صمد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ ہاں، عبد الصمد کہنا ہے، باقی جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان سب ہی میں عبد لگانا یہ انتہائی یعنی ضروری ہے، یعنی بہتر ہے آدمی عبد لگائے، کیونکہ اصل تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو خیر، شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا عابد بنا لیں گے۔ مسئلہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی چل رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ نفلیں بھی چل رہی ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ وظائف کیوں نہیں پڑھے، تم نے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تم نے فلاں صدقات خیرات کیوں نہیں کیے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ صرف 3 سوال ہیں، فرائض ادا کیے کہ نہیں کیے، واجبات ادا کیے کہ نہیں کیے، اور جن گناہوں سے روکا تھا ان سے روکے کہ نہیں روکے۔ بس یہ 3 سوال ہیں، بس یہ 3 سوال ہیں۔ اگر ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کوئی وظائف لمبے، تہجد کی نماز بھی نہیں کوئی پڑھتا، وظائف بھی کوئی نہیں ہے، بس لوگوں کو خوش رکھتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا، کیونکہ مسلمان کو اذیت پہنچانا تو حرام ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتا، تمام حرام کام سے بچتا ہے، بس یہ بہت بڑی کامیابی لوٹ لے گا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، چھوٹے گناہوں تو وہ خود معاف کر رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ صبح شام نظر آتے ہیں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، سو بھی رہا ہے پھر بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، سوتے ہوئے بھی، اور میٹر چالو ہے اس کا گناہ کبیرہ کا۔ اس وجہ سے جن حضرات کو فکر ہو تو وہ مجھ سے لسٹ طلب کر لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے